رمضان مبارک میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج کی ہماری یہ خاص پیشکش جس کا موضوع ہے عشرہ مغفرت، یعنی کہ دوسرا عشرہ۔ ناظرین، ہم پہلے عشرے میں جب داخل ہوئے تو اس کا ایک وقت ہوتا ہے، لیکن ہماری عبادات، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، یہ سب میں جانے یہ عشرہ کیسے گزر گیا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، اور ہم دوسرے عشرے میں داخل ہو گئے، یعنی کہ عشرہ مغفرت، جس میں ہمیں ہر روزے دار کو جس کے لیے انتظار رہتا ہے، کیونکہ یہ عشرہ ہر روزے دار کے لیے مغفرت کا باعث بنتا ہے۔ اس میں ہر روزے دار اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگتا ہے اللہ سے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرتا ہے اور چاہتا ہے کسی بھی طرح سے اللہ اس کی مغفرت فرمائے تاکہ اس کا جنت کا راستہ آسان ہو سکے۔ تو ناظرین، ہماری اس خاص پیشکش میں جس میں ہم گفتگو کریں گے اس عشرے کے بارے میں جس کا نام ہے عشرہ مغفرت، ہمارے یہاں موجود ہیں ایکسپرٹس کا ایک خاص پینل۔ سب سے پہلے آپ کا ان سے تعارف کرا دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عبید اقبال عاصم صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی عطا الرحمن صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر زہرہ خاتون صاحبہ۔ آپ سبھی کا استقبال ہے ہمارے پروگرام میں۔ مفتی عطا الرحمن صاحب، آپ ایک اسلامک اسکالر ہیں، آپ کا اسلامک جو معاملات ہیں اس پہ بہت گہرائی سے آپ کی نظر ہے۔ یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں دوسرے عشرے کی، رمضان کا دوسرا عشرہ۔ کتنا اہمیت رکھتا ہے یہ عشرہ، اور یہ کیسے ایک مسلمان کے لیے اس کی مغفرت کا باعث بنتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اور اس کے بعد میں فرمایا ہے ایمان والو تمہارے اوپر ہم نے روزے کو فرض کیا۔ جی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک تاریخ بھی بیان کیا، جی۔ یہ روزہ اس طرح تم پر فرض کیا گیا ہے جیسے پچھلی قوموں پر ہم نے فرض کیا ہے۔ جی۔ گویا کہ یہ بڑا مشکل معاملہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر روزے کی تاریخ بھی بیان کر دی کہ تم پریشان مت ہو، یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے، بلکہ پچھلی قوموں پر بھی ہم نے روزے کو فرض کیا تھا، کما کتب علیکم من قبل۔ آگے جو اصل ہے اس کی روح جو ہے، روزے کی جو روح ہے وہ لعلکم تتقون، شاید تم متقی بن جاؤ، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، شاید کہ خدا سے خوف کرنے والا بن جاؤ اور جواب دہی کا احساس تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں جو روزے کو فرض کیا، اور یہ پہلا موقع نہیں ہے بلکہ پچھلی قوموں پر بھی روزے کا فرض کیا، البتہ اس میں بڑی جامعیت ہے اس امت کے روزے پہ، اور ان سب کا لب لباب خلاصہ یہ ہے لعلکم تتقون، شاید متقی بن جاؤ۔ یہ ہے۔ آپ جو مجھ سے چاہتے ہیں، جو سوال کیا کہ یہ مغفرت کا مہینہ ہے اور یہ عشرہ مغفرت، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخر میں ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو گویا کہ رحمت کا مہینہ ہے، اور پھر اسی میں وہ ایک جز بیان فرمایا اور فرمایا کہ اس کا پہلا حصہ تو رحمت کا ہے، یعنی عشر اول رحمت ہے، اور پھر دوسرے عشرے کو بتایا اس میں مغفرت ہے، اور تیسرے عشرے کے بارے میں بتایا کہ جنت میں داخل اور جہنم سے خلاصہ حاصل کرنے کا، نجات کرنے کا عشرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جب قرب ہو گیا تو اللہ کی تجلیات، اللہ کی نوازشیں اور ان کی مہربانیاں انسان میں مغفرت کا راستہ بہت قریب ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے، ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ یہ حدیث قدسی ہے کہ جتنے اعمال ہیں بندے کے اس کا وہ اس کے لیے ہے، اس کے لیے ہے۔ وَكُلُّ عَمَلِ ابن آدم لہو إِلَّا الصَّوْمَ لی، یعنی جتنے بندے کا
اعمال ہیں وہ سب بندوں کے لیے ہے، اس کو ملے گا. لیکن اللہ تعالیٰ اس روایت میں کہتے ہیں، حدیث قدسی میں کہتے ہیں، جس کا خاص معنی ہے کہ وَالصَّوْمُ لِي، یہ روزہ میرے لیے ہے، میرے لیے ہے روزہ، اور جب فَإِنَّهُ أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے اس کا یہاں پر میں ذرا سا کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا. اس کا مطلب ہے کہ جب ہم اللہ کی باتوں کو مانتے ہیں، اس کے بتائے ہوئے وہ راستے اس پر چلتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں جو اسے بے حد پسند ہے، تو یعنی اس کی جو راہ مغفرت ہے اس کا راستہ میں وہی کہنے آسان والا ہو تھا جاتا ہے. کہ جب آدمی اللہ کے حکم سے اور اپنے آپ کو جو اللہ کا وصف ہے وہاں پہنچا دیا اور اللہ تعالیٰ کے جو قرب حاصل کر لیا، تو ایسے موقع پہ دنیا میں جو بھی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے اجر میں غیر معمولی طور پر اضافہ کر کے اس پر آگے بات کریں اور گے. اس کی مغفرت. ابھی ڈاکٹر عبید صاحب سے میں یہاں پر ایک سوال لینا چاہوں گا. بہت اچھے سے ایکسپلین کیا ہے مفتی صاحب نے، مفتی عطا الرحمن صاحب نے. یہاں پر آپ اس پر کس طرح سے اپنا ریئیکشن دینا چاہیں گے، کیا ایڈ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں جیسے مفتی صاحب نے فرمایا، بہرحال بہت وضاحت کے ساتھ بتا دیا، لیکن پھر بھی یہ مغفرت جو ہے یہ عشرہ مغفرت کے ساتھ اس لیے مخصوص ہے کہ بندے نے ایک 10 دن تک جو اعمال کیا وہ اللہ کی رحمت اس کے اندر شامل تھی. اولہ رحمت واوسطہ مغفرت. جب اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیا تو سب سے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے انسان کا، دیکھیے 2 چیزیں ہوتی ہیں، جنت کا حصول اور دوزخ سے بچنا. دوزخ سے. تو آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں کسی طرح جنت میں جاؤں اور دوزخ سے بچوں. تو یہ جو پہلا مرحلہ طے ہو گیا کہ وہ اللہ کی رحمت میں آ گیا تو اس کا اللہ جنت کے قریب تر ہو گیا. اب مقصد ہے کہ دوزخ سے بچنا. تو یہ مغفرت کا عشرہ ہے کہ اس کے اندر خوب گناہوں کی، جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں صغیرہ گناہ، ان سب کی معافی کا وہ ہے کہ جتنا بھی، دیکھیے انسان جو ہے وہ کہا جاتا ہے انسان مرکب من الخطاء والنسیان، کہ انسان جو ہے وہ خطاؤں اور بھول کا ایک مجموعہ ہے. تو مطلب وہ جب وہ کرتا ہے مستقل طور پر اللہ سے معافی مانگتا ہے، لیکن پھر کوئی نہ کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے. ہماری بول میں، ہمارے چال میں، ہمارے چلنے پھرنے میں ایسے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، دیکھنے میں کہ جو واقعتاً گناہ ہے. لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں. پھر بہرحال اس کی رحمت جو ہے یہ بہت بڑی ہے. ہمارے گناہوں کے مطلب جتنی سمجھے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر ہمارے گناہ ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی ایک نظر کرم سے بالکل ایک دم معاف ہو جاتے ہیں. تو آدمی اسی لیے مطلب اس وقت جو ہے یہ دعا کرتا ہے اس عشرے میں پہنچ کر کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. وہ مغفرت کا ہے، جتنا بھی وہ مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے اتنا دیں گے. سبحان اللہ. بہت اچھے سے آپ نے بتایا. یہاں پر ڈاکٹر زہرہ صاحبہ آپ کی طرف آنا چاہوں گا میں. یہاں پر یہ جو عشرہ ہے ہمارا، عشرہ مغفرت، ایک جو ہمارے گھر کی خواتین ہیں ان کا کس طرح کا عمل ہونا چاہیے، ان کے اعمال کس طرح کے ہونے چاہیے اس عشرے میں، آپ کے نظریہ؟ اس عشرے میں خواتین کی میرے حساب سے کچھ ذمہ داریاں کچھ زیادہ ہی بڑھ جاتی ہیں. اگر خواتین اس ماہ مبارک کی فضیلت سے اور اس کی اہمیت سے اگر انہیں آشنائی نہیں ہوگی تو وہ گھر کے نظام کو صحیح معنوں میں درستگی کے ساتھ نہیں چلا سکتی ہیں. میرے خیال میں خواتین کی ذمہ داریاں یوں بھی بڑھ جاتی ہیں کہ ماہ رمضان میں جو روزے رکھے جاتے ہیں ان کا خاص طور سے اہتمام کرنا، بر وقت سحری کا ہے یا بچوں کو اس کی جانب مائل کرنا، ان کو اس کی اہمیت سے آشنا کرانا، روشناس کرانا. اور پھر یہ کہ بچوں پر بہت زیادہ دھیان میرے خیال سے ہمارے گھر کی خواتین دیتی ہیں. جی ہاں. تو یہاں پر اس کا بھی ذرا سا ایڈ کیجئے، بچوں کے لیے کس طرح سے دھیان رکھنا چاہیے اس عشرے میں، کیونکہ وہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری ماں جو ہے وہ کس طرح کی عبادات میں آہستہ آہستہ میرے خیال میں ان کو اس جانب توجہ دلانی چاہیے اس ماہ مبارک کی اہمیت کی طرف، اور ان کو شوق، ان کو تشویق ان کے اندر پیدا کرنی چاہیے کہ روزہ رکھنے کے کیا اہمیت ہے، اس کے کیا ثواب ہے. یا اس ماہ مبارک کے جو 3 عشرے ہیں جس میں رحمت اور مغفرت اور نجات کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کتابوں سے بھی اور احادیث اور قرآن کے حوالے سے بھی،
تو بچے مطلب بچپن سے ہی اگر انہیں ان چیزوں کی تربیت اور ان کو بتایا جائے گا تو یقیناً ان میں بھی شوق پیدا ہوگا اور وہ آہستہ آہستہ اس کو رکھنے کی جانب چاہیں گے، ایسا کہ ہاں ہمیں بھی رکھنا چاہیے. اور صرف روزہ ہی نہیں رکھ لینا، بلکہ روزہ صرف رکھ لینا یعنی کہ آپ صرف بھوکے رہ گئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس روزہ رکھنے کے دوران اور کیا کیا آپ کے ذمہ جو فرائض ہیں، مثلا نماز کا بر وقت ادا کرنا اور تھوڑا بہت جو قرآن وغیرہ کی تلاوت ہے یا اور چھوٹی موٹی جو تسبیح جو ورد بتاتے ہیں، جیسے استغفار ہے، اس عشرے میں بتاتے ہیں کہ استغفار کا زیادہ سے زیادہ ورد کیا جائے، یا وہ آیت ہے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے میرے رب میں تجھ سے اپنی مغفرت چاہتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں کہ وہی میرا رب ہے. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں بچوں کو ضرور بتانا چاہیے. بہت اچھے سے آپ نے یہاں پر بتایا. بعد میں دوبارہ میں آپ کے پاس لوٹوں گا. مفتی عطا الرحمن صاحب، میں دوسرے عشرے کی بات کر رہا ہوں، عشرہ مغفرت کی. ایک مومن اس عشرے سے زیادہ سے زیادہ کیسے مستفید ہو سکتا ہے؟ آپ کے کس طرح کا نظریہ ہے؟ اس عشرے میں جس کو درمیانی عشرہ کہا جاتا ہے، اس میں زیادہ درود پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، تلاوت قرآن پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، اور تلاوت کے ساتھ اس میں تدبر بھی کیا جائے اور اس میں غور و فکر کیا جائے آیات میں، اور دعاؤں سے سب سے دعائیں جو ہیں اس سے بھی بہت پڑھا جائے، اہتمام کے ساتھ پڑھا جائے، لیکن تلاوت قرآن پر زیادہ توجہ دی. گویا کہ یہ رمضان جو ہے تلاوت کا اور قیام اور صوم کا ہے. رات میں تراویح کا پورے رمضان کا اہتمام کیا جائے، پورے گویا کہ 30 دن یا جو بھی تاریخ ہو، اور قرآن کو پڑھا جائے. تو دو الگ الگ چیزیں ہیں. یہ نہیں ہے کہ صرف قرآن کو 5 روز میں ختم کر دیا آزاد ہو جائے، تو ایک پر عمل ہوگا ایک پر نہیں ہوگا. تو جو روزے کے ایام ہیں، ایک ماہ کا اہتمام کیا جائے اور اس میں قرآن پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، تراویح کا اہتمام کیا جائے، اور روزہ کے کچھ آداب ہیں بالکل، جس کو اگر آپ جس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے ابھی ہمارے دوستوں کی طرف سے اور میڈم کی طرف سے. روزے کی بڑی فضیلت ہے، لیکن روزے کی نافرمانی کا بھی بڑا نقصان ہے. اگر آپ نے روزے کا حق ادا نہیں کیا اور روزہ بھی رکھ رہے ہیں اور غیبت اور بدگوئی بھی کر رہے ہیں، تو جو کچھ آپ نے کیا اس کو اس طرح سے آپ نے دھل دیا. تو اس کے آداب ہیں. اسی لیے حدیث میں کہا گیا بہت سب روزے دار ہیں، بہت سب رکھنے والا ہے، ان کے بھوک کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا ہے. کم رب صائم. اور روزے میں ہم کچھ ایسے کاموں کو کر لیتے ہیں جس سے ہمارا جو روزہ ہے اس کی جو اصلی جو ہمیں اس کا اجر ملنا چاہیے وہ نہیں مل پاتا. تو وہ کس طرح کے کام ہیں، وہ کس طرح کے ہمارے اعمال ہیں جس سے ہمارے روزے میں خلل پڑتا ہے؟ دیکھیے، کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو ظاہری ہیں، جیسے ہم منہ سے بولتے ہیں، اس میں فسق و فجور کی باتیں کریں، گالم گلوچ کریں، جھگڑا کریں، یا کسی پر یہ احسان جتائیں کہ میں روزے سے ہوں. تو دیکھیے ان چیزوں کی سخت ممانعت ہے. کیونکہ روزے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی ظاہری اور باطنی طور پر اللہ تعالیٰ کو اپنا مالک اور وہ واحد لا شریک مانتے ہوئے اس کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرے. اخلاص یہ ہے کہ وہ دکھائی نہیں دیتی چیز. اخلاص یہ ہے کہ وہ دل سے یہ مانے کہ اللہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی میں عبادت کر رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جو بھی کام کر رہے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ دیکھے کھانے پینے سے رکا رہتا ہے. وہ صرف اسی وجہ کہ بھائی اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اسے موقع ہے، لیکن وہ اس موقع سے فائدہ صرف اس لیے نہیں اٹھاتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو جس طرح یہاں رکتا ہے اسی طریقے سے اسے اپنی جو باطنی بات ہے، جو روحانی اس کی ہے، وہاں پر بھی اسے یہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو اگر وہ یہ چیز پیش نظر رہے گی تو وہ نہ تو غیبت کر سکتا، نہ کسی کی چغل خوری کر سکتا، نہ بدگوئی کر سکتا. اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ تلاوت میں اور ذکر میں، اذکار میں، درود میں، اسی میں گزارے گا. دیکھیے ایک چیز اور ہے، رمضان اور قرآن یہ دونوں لازم ملزوم ہیں. دونوں کا تعلق بہت گہرا ہے. کیونکہ رمضان قرآن شریف اسی ماہ میں نازل ہوا اور
शब कदर में नाजिल हुआ, जी तो इसका एक ख़ास ताल्लुक़ है रमज़ान में। तो इसलिए जितनी भी तिलावत जी हो सकती हो जी आदमी को उतनी तिलावत की तिलावत का तरफ ध्यान एहतमाम देना करना है। चाहिए। और जैसे अभी मुफ्ती साहब ने फरमाया तदब्बुर, जी। तदब्बुर ये कि हम 2 आयत ये ज़रूर सोच कर पढ़ें जी तर्जुमे के साथ, उसकी तफसीर के साथ, जी कि कुरान पाक कह क्या रहा है हमसे। जी जी क्योंकि खाली देखिए, पढ़ना ही नहीं है, उसे अरबी- समझना भी है। कुरान पाक अरबी में नाजिल हुआ, जी अरबी से हम ना बलद हैं, ना वाकिफ़ हैं, हमारी ज़ुबान नहीं है। जी जी तो हमें ये गौर करना चाहिए कि बड़े बड़े उलमा ने बड़ी अच्छी अच्छी तफसीरें की हैं, उसके अंदर नुकात निकाले हैं। जी तो जी उन नुकात पर हमें गौर करना चाहिए कि कुरान पाक कह क्या रहा है। चाहे हम 2 ही आयत पढ़ें, जी अगर गौर व फिक्र के साथ पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह उसका फ़ायदा हमें होगा जी, जी। और वो हमारे इबादत में शुमार होगा। जी जी और अगर हम कुरान पाक को मतलब भाई इबादत तो वैसे भी है, अगर हम वैसी तिलावत करेंगे, जी। लेकिन असल मकसद ये है कि हम उसके अंदर उसके मानी के अंदर गौर करें जी जी वो और उसको सोचें, समझें, उसकी जो समझें जो और कुरान उस पर शरीफ फिर कह अमल रहा है उसे समझे, अपनी ज़िंदगी में लेकर आए। बहुत अच्छे से यहाँ बताया कि हमें अपनी ज़िंदगी कुरान की रोशनी में गुजारना चाहिए। खाली उसकी तिलावत ही नहीं करनी है बल्कि कुरान शरीफ को समझना भी है, उसे अपनी ज़िंदगी में लाना भी है। बहुत अच्छे से आपने यहाँ पर बताया। अब मैं यहाँ पर रुख करूँगा डॉक्टर ज़ोहरा साहिबा आपका। ये अशरा दूसरे अशरे की बात हो रही है, अशरा मग़फ़िरत की बात हो रही है। तो इस अशरे में हमारी जो ख़वातीन हैं यहाँ पर यकीनन वो सारा घर का काम करती हैं, बच्चों को देखती हैं, उनके खुद के भी अपने मामलात हैं उन पर भी देखती हैं, थोड़ा सा उन्हें गुस्सा भी आ जाता है। तो यहाँ पर आप किस तरह का यहाँ पैगाम देना चाहेंगी कि एक हमारी घर की खातून है या घर की ख़वातीन हैं, उन्हें किन चीज़ों से बचना चाहिए? चंद बातों का लिहाज ज़रूर रखना चाहिए। जी। एक तो सब्र बहुत लाजमी चीज़ जी। है। गुस्सा आता है, जैसा कि आपने कहा, बाज़ औक़ात बच्चों पर या और दूसरे मामलात में किसी जी। वक्त होता है कि जहन मुंतशिर जी। होता है और गुस्से की कैफियत। तो कोशिश करें उसको ये सोच कर कि जो महीना है, मुबारक महीना, उसका ख्याल करते हुए वो अपने गुस्से पर जी। ज़ब्त करें जी। और दूसरी जी। चीज़ों का भी ख्याल करें। अच्छा अच्छा, जी। बहुत अच्छे से आपने यहाँ पर बताया। मुफ्ती अताउर रहमान साहब, सुबह सादिक से लेकर और अफ्तार तक या कोई भी हम वक्त की बात करें इस रमज़ान में, इस अशरे में, क्या कोई ऐसा ख़ास वक्त है जिसमें अगर अपनी मग़फ़िरत की दुआ की जाए तो दुआ यकीनन कबूल होगी, एक एक्सपर्ट की नज़र से? रमज़ान में जब कोई शख्स दुआ करता है जी, उसकी दुआ ज़रूर कबूल हो जाती है। सुभान अल्लाह। वो कौन सा वक्त है, कब है, ये तो कहना मुश्किल है। अच्छा अच्छा, और अगर इत्तफाक से अगर वो दुआ कबूल नहीं हुई तो वो देर सवेर ज़रूर कबूल हो जाती जी। है और उसके असरात ज़ाहिर होते हैं। जी अब ये है कि हमारे बाज़ रिवायत में आता है कि जब इफ्तार का वक्त हो जी। और उस वक्त कोई दुआ करे जी। तो उसकी हाँ, ये तो- कबूलियत का जी, जी, ज़्यादा क्या बात कही है। वक्त होता है। जी। तो एहतमाम करे, जब इफ्तार करे, दस्तरखान पर अनवा अक़साम के खाने लग जाएं जी जी तो उस पर ज़्यादा तवज्जो न करके जी। थोड़ा सा दुआ की तरफ भी रुजू करें। सुभान अल्लाह। इसलिए इस माह मुबारक में चूँकि बराह रात इंसान का अल्लाह ताला से ताल्लुक़ कायम हो जाता है, जी। मलाइकतुल्लाह से ताल्लुक़ कायम हो जाता है। जी। जब उस वक्त दुआ करेंगे तो अल्लाह जी। की कबूलियत ज़रूर आती है जी। और आएगी भी। इसलिए ख़ास तौर पर इफ्तार के वक्त जी। दुआ का ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम एहतमाम करना करें। चाहिए। रोज़ा खोलने पर बैठते हैं उस वक्त, वो बहुत कीमती वक्त है। होता है। खानों पर ना ध्यान देकर दुआओं पर ध्यान देना चाहिए, अल्लाह से मांगना चाहिए, अपनी मग़फ़िरत की दुआ, और जो भी दुआ मांगनी है अल्लाह से मांगी जाए। यहाँ पर मैं आपसे डॉक्टर उबैद साहब एक बात पूछना चाहूँगा, ये जो हमारा अशरा है, अशरा मग़फ़िरत, इसमें वैसे कौन सी दुआ सबसे बेहतर है आपके नज़रिए देखिए, से? वैसे तो बहुत कोई भी दुआ मांगी जाए, मग़फ़िरत रब्बि ग़फ़िरली वरहमनी वाफ़िनी, जी, ये बहुत ज़रा इसका तर्जुमा भी हमारे कि अल्लाह नाज़रीन मेरी को मग़फ़िरत बताएं। फरमा, जी, मुझे जी। मेरे साथ रहम का मामला फरमा और जी। मुझे माफ़ फरमा दे। जी इस ये मुख्तसर सी दुआ है जी और इसे आदमी पढ़ता रहे तो, और अगर सिर्फ इतना भी कर ले, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत कर दे, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत कर दे, इस तरह चलते फिरते उठते बैठते इस दुआ को मांगता रहे तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, अल्लाह ताला बहुत रहमान और रहीम है, जी सुम्मा इंशाअल्लाह। लेकिन एक गुनाहों के मामले में एक चीज़ का ख़ास जी मैं तवज्जो दिलाना चाहूँ कि ये जी, जो बताएं। गुनाह है ये वो सगीरा गुनाह है कि जो हमारे से मुस्तकिल तौर पर सरजद होते रहते हैं। जी
اللہ تعالیٰ کو پورا اختیار ہے، وہ کبیرہ گناہ معاف کر دے. جی وہ تو لیکن ایک مالک ہے. معاملہ جو ہے، ایک تو حقوق اللہ ہے جی کہ جو ہم اللہ کی حق تلفی کرتے ہیں. مطلب جیسے نماز ہے جی وہ ضروری ہے، جی اس میں ہم تھوڑا کوتاہی کرتے ہیں. جی یہ نا روزے میں ہم کوتاہی کرتے ہیں، جی. روزے کو جو اس کا حق ہے جی وہ پورا حق ادا نہیں کرتے. یہ تو وہ گناہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں. لیکن ایک ہے حقوق العباد. جی. حقوق العباد یہ ہے کہ کسی کا میرے ذمے یا تو کوئی قرض ہے یا کوئی معاملہ ہے جی اور میں اسے نہیں ادا کر رہا ہوں، جی تو اللہ تعالیٰ جب ہی معاف کریں گے جب وہ بندہ معاف کرے گا. اچھا دوسری چیز یہ کہ بہت سے حقوق العباد یہ ہیں کہ جنہوں ہم حقوق العباد سمجھتے ہی نہیں. جی جی جیسے مان لیجیے ہم اپنے کسی بھائی کی برائی کر رہے ہیں، جی کسی بھائی کی غیبت کر رہے ہیں، چغل خوری کر رہے ہیں، جی یہ بھی حقوق العباد میں شامل ہے. جی 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 وہ جب تک ہم نے اس سے معافی نہیں کرا لیں گے جی تب تک کہ اللہ بھی مطلب اسے معاف اللہ نہیں بھی تب کریں. تک اللہ معاف نہیں تعالیٰ کریں گے. ہاں، تو اللہ یہ اس چیز میں ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے جی 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 کہ اور جو ہمارے گناہ ہیں وہ تو ہیں ہی، جی. وہ جو ہمیں ظاہری نظر آتے ہیں، جی لیکن یہ جو ہمیں نظر نہیں آتے جی ان گناہوں پہ ہمیں خاص توجہ دینی ہے، ان گناہوں سے بچنا ہے جی تاکہ مطلب اللہ تعالیٰ ہمیں مغفرت فرما دے، پاک صاف کر دے جی. اور ہمیں جنت میں داخل کر دے. جی بہت بڑھیا سے آپ نے یہاں بتایا. ڈاکٹر زہرا صاحبہ آپ سے یہ سوال لینا چاہوں گا میں یہاں پر. ہماری کچھ خواتین جو ہیں وہ جاب میں انوالو رہتی ہیں جی یا کسی اور پروفیشن میں کسی بھی کر رہی ہیں، انہیں وہاں بھی اپنی وقت گزارنا ہے، گھر کے کام کرنے ہیں، بچوں کو بھی دیکھنا ہے. ان سبھی کاموں کو وہ کیسے مینیج کریں، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے ہمارے ناظرین کو. خواتین کے لیے یہ مشکل ہوتا ہے کہ وہ ایسے میں اگر وہ جاب سے وابستہ ہیں تو وہ کس طرح سے مینیج کریں. لیکن بہرحال وہ اگر چاہیں اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے تو وہ مینیج کر سکتی ہیں، مینیج تھوڑا. کر سکتی ہیں. جی ہاں ضرور کر سکتی ہیں. جی. تھوڑا اپنے جو اوقات ہیں اس میں تبدیلی لا کر کے بہت سے جو گھر کے کام ہیں وہ صبح اس کو جلد سے جلد انجام دے کر کے اپنا جو نوکری ہے ان کی جو جاب ہے اس پر جا سکتی ہیں، اور واپس آ کر پھر وہ اپنے جو باقیہ ان کے ذمہ جو امور ہیں ان کو وہ مکمل کر سکتی ہیں. تھوڑا ان پہ ذمہ داریاں زیادہ ہو جاتی ہیں، برڈن ہو جاتا ہے، لیکن بہرکیف وہ اگر بہت اچھے سے بتایا. اور ذرا سی وقت کی کمی ہے ہمارے پاس. جی ہاں. اب میں ڈاکٹر مفتی عطاء الرحمان صاحب سے بات کرنا چاہوں گا. مفتی عطاء الرحمان صاحب، آپ کچھ اس عشرے کے حوالے سے بتانا چاہیں تو بتائیے گا. دیکھیے حدیث میں آتا ہے یہ شہر الصبر ہے، یعنی صبر کا مہینہ ہے. صبر کا مہینہ ہے. اگر کوئی تکلیف ہو، خلاف مجاز بات ہو، اس کو آدمی برداشت کرے. جی. اگر کوئی مخالف ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے تو اس میں اس کو بڑے نظر ناصحانہ انداز انداز سے کہے کہ بھائی یہ روزہ کا دن ہے، میں روزے سے ہوں، معاف کرو. جی. اور اس کو شہر مواسات بھی کہا گیا، غمخاری کا مہینہ کہا گیا. غمخاری کا مہینہ کہا گیا ہے اس کو. گویا کہ آپ احساس دلایا گیا ہے کہ بھوک کی اہمیت کیا ہے، جی جی. اس کی حیثیت کیا ہے. جی جی. تو گویا کہ اس پہلو کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ ہم جو ہو سکے اظہار کریں. جی. اگر ہمارے پاس ہے تو اپنے پڑوسی کو دے لے، جو ہمارے بغل میں رہتا ہے جی. اس کو بھی کچھ افطار کا کرا جی. کے انتظام کرا دے. تو یہ غمخاری کا مہینہ ہے جی. اور صبر کا مہینہ ہے. جی. مسلمانوں کو چاہیے صبر بڑی طاقت ہے. صبر میں بڑی طاقت بڑی طاقت ہے. جی. آدمی اس صبر کو ہے اور گویا کہ جہاں رہ رہا ہے، جس علاقے میں رہ رہا ہے، اس پر ان کی نگاہ بھی ہونا چاہیے. جی. اور غریب پڑوس ہے تو کا ان کی خاص طور سے خیال ہمدردی رکھنا بھی کرنی چاہیے. پڑوسی کوئی بھی ہو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے. مسلمان ہو یا غیر ہو، پڑوسی ہے، پڑوسی اس کی ساتھ ہمدردی اور غمخاری کا معاملہ ہونا چاہیے. اس کے دکھ درد اور تکلیف اور راحت میں شریک ہونا چاہیے، خوشی اور غم میں شریک ہونا چاہیے. یہ انسانی تعلیم بھی اس میں دی جی جی بالکل بالکل. یہاں پر میں آپ سے ایک سوال لینا چاہوں گا. وقت بالکل ہمارا ختم ہو گیا پروگرام کا. یہ بہت سے لوگ رمضان میں سوتے ہیں، وہ سو کر اپنا یا تو یہ ہے کہ روزہ زیادہ ان کو محسوس ہو رہا ہے اس لیے سو رہے ہیں، یا کوئی بھی ان کی وجہ ہو سکتی ہے. تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سونا بھی عبادت کا حصہ ہے. اس میں ایک ایکسپرٹ کی نظریے سے میں جاننا چاہتا ہوں، آپ کیسے اس کے بارے میں بتائیں گے؟ دیکھیے آدمی اگر اس کا مقصد کیا ہے سونے کا، اگر مقصد یہ ہے کہ میں رات کو جاگ کر اللہ کی عبادت کروں گا، جی مقصد پہ ڈیپینڈ ہے مقصد پہ چیزیں، ڈیپینڈ، تو وہ انشاءاللہ اس کے لیے عبادت ہے اس کا سونا بھی. لیکن اگر یہ ہے کہ مجھے خوب جناب بس کسی طرح وقت گزارنا ہے، روزہ کاٹنا ہے، جی تو بہرحال وہ بھی اس کے لیے کوئی ممانعت تو نہیں ہے، لیکن یہ اس کا جو اجر ملنا چاہیے جی وہ نہیں میرے مل خیال پائے وہ اجر نہیں. اجر آدمی کی نیت
دیکھیے اعمال کا تمام دار و مدار جو ہے نیتوں پر ہے. جی انما الاعمال بالنیات. تو اگر ہماری نیت درست ہوگی جی. کہ بھئی ہم اس لیے سو رہے ہیں تاکہ ہم رات کو جاگ سکیں, اللہ کی عبادت کر سکیں, جی اور جو کچھ ہے تلاوت, ذکر اور تراویح یہ سب کچھ کر سکیں, تو انشاءاللہ وہ اس کے لیے عبادت ہی ہوگا. جی جی لیکن اگر یہ مقصد نہیں ہے تو سونے کا تو کوئی وہ نہیں ہے ممانعت, اگر وہ اپنے وہ کر رہا ہے, لیکن یہ اس میں اگر اس کی نماز کا وقت فوت ہو رہا ہے, مان لیے ظہر کا, عصر کا, تو اس سے بچنا چاہیے. اس طریقے مطلب یہ ہے کہ نماز کا بھی دھیان رکھنا ہے, اس کے جو باقی چیزیں عبادات کے جو حصے ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے. یہ نہیں کہ خالی سو رہے ہیں تو وہ بہتر نہیں ہے ایک ایکسپرٹ کے نظریے سے. مطلب رمضان کا جو ایک مقصد ہے وہ ہے آدمی کو ایک پرفیکٹ محسوس کرنا بھی تو ہے. پرفیکٹ بنا, اسے محسوس بھی, اور وہ محسوس ہونا چاہیے ہر طریقے سے. مطلب وہ یہاں پر میں آپ سے ایک لاسٹ سوال لینا چاہوں گا. جو ہماری خواتین ہیں ان کے لیے ایک تو کوئی مخصوص دعا اس عشرے کے حوالے سے, اور اپنا ایک پیغام لاسٹ, کیا پیغام دینا چاہیں گی ہماری خواتین کو, ہمارے ناظرین کو؟ آپ دعا کے لیے تو کوئی ایسی تسبیح مخصوص نہیں ہے, جو بھی آپ کے زبان پہ ہو. کچھ نہیں تو آپ لا الہ کلمہ ہی پڑھتے رہیں, لا الہ الا اللہ, اسی میں بہت زیادہ آپ کی نجات اور مغفرت پوشیدہ ہے. دوسری چیز خواتین کے لیے میں ایک کہنا چاہوں گی کہ کوشش کریں اس مہینے میں کہ جو فضول خرچی عام طور پہ خواتین کو دیکھا گیا ہے کہ آگے جو آئندہ عید ان کے پیش نظر ہوتی ہے تو اس کے لیے وہ تیاریوں میں پورا مہینہ صرف کر دیتی ہیں. یا مان لیجئے کوئی افطار کا اہتمام کیا گیا, افطار پارٹی ہے, تو بعض دفعہ یہ بھی دیکھا گیا کہ وہ روزہ چھوڑ دیں گی, اس کی تیاریوں میں وہ شام تک مصروف رکھتی ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. فوقیت جو ہے, جو ہم جس مہینے میں, مطلب جو مہینہ ہمارے سامنے ہے, اور اس کی اہمیت کو پہلے دیکھنا چاہیے. باقی چیزیں جو ہے وہ ثانوی ہوتی ہیں. بہت اچھے سے آپ نے اپنا پیغام دیا. خریداری وغیرہ ان چیزوں سے تھوڑا گریز کریں. بہت بہتر. مفتی عطاء الرحمن صاحب, میں آپ کا پیغام جو جاننا چاہتا ہوں ناظرین کے لیے, وہ اس طرح سے جاننا چاہتا ہوں. ایک تو آپ یہ بتائیے کہ جو تراویح کا جو عمل ہے انسان کا یا مسلمان کا, وہ کیسے ہونا چاہیے, پورے مہینے اس کو تراویح کس طرح سے ادا کرنی چاہیے جب تک چاند نہ دیکھ لیں عید کا, اور اس عشرے کے حوالے سے اگر آپ جو بھی پیغام دینا چاہیں ہمارے ناظرین کو. یہ گویا کہ قیام اور سیام کا مہینہ ہے. یعنی گویا کہ دن میں روزہ رکھا جائے اور رات میں قیام کیا جائے, گویا کہ تراویح کا اہتمام کیا جائے, یہ کیا جائے, اس کا گویا کہ ہونا چاہیے. اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو شخص رمضان کا روزہ رکھا اور ایمان اور احتساب کے ساتھ, خود احتسابی کے ساتھ, تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. ایک بات کہ گویا کہ اس مہینے میں اتنی اہمیت کا مہینہ ہے کہ اگر کوئی ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھتا ہے یا رات میں قیام کرتا ہے, تراویح پڑھتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کے تمام پچھلے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اس مہینے کی قدر نہیں کی اور بغیر شرعی عذر کے روزے کو چھوڑ دیا, تو اس کو اگر وہ ساری زندگی وہ روزہ رکھے, اس کا بدل نہیں بن سکتا ہے. بہت اچھا آپ نے بتایا. ڈاکٹر عبید اقبال عاصم صاحب, آپ کا کیا پیغام رہے گا اس عشرے کے حوالے سے؟ دیکھیے اس عشرے کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے اپنے فضل و کرم سے دن میں روزہ رکھا جائے اور رات کو اللہ تعالیٰ کے حضور گر گرا کر معافی مانگی جائے. خاص طور سے وہ اوقات جو قبولیت دعا کے ہیں ان میں گناہوں کی معافی کا خاص اہتمام کیا جائے. جیسے ابھی مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ افطار کے وقت کی دعا جو ہے بہت زیادہ وہ ہوتی ہے. اسی طریقے سے سورج غروب ہونے کے بعد اور تراویح تک, پھر تراویح سے رات تک, سحری تک, مطلب یہ تمام اوقات, اس میں کوئی نہ کوئی گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جس کے اندر وہ دعا قبول ہوتی ہے. تو دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. آپ سبھی نے بہت ہی اچھے سے یہاں پر ہمارے ناظرین کو بتایا اس عشرے کے حوالے سے. آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ ہمارے ناظرین کو اتنا سب بتانے کے لیے. امید ہے ناظرین ہماری یہ آج کی خاص پیشکش عشرہ مغفرت سے آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا اور آپ اپنی زندگی میں وہ سب چیزیں لائیں گے جو ہمارے ایکسپرٹس نے آپ کو بتائی ہے. آپ عبادت کریں, آپ نماز پڑھیں, روزہ رکھیں اور اللہ کی خوشنودی حاصل کریں. انہی سبھی نیک خواہشات کے ساتھ فی الحال مجھے فرحان نجم کو دیجیے اجازت. آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. تب تک کے لیے
اپنا خیال رکھیے. آداب.